الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 10ویں تراویح ادا کی گئی اور 15 پارے تلاوت کر لیے گئے ہیں۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن مکمل ہو رہے ہیں۔ رمضان شریف کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے 10 روزے چلتے ہیں، دوسرے 10 روزے دوڑتے ہیں اور تیسرے 10 روزے اڑتے ہیں۔ تو یہ گھڑیاں تیزی سے نکل رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو بخشش کے قابل بنا لیں۔ قرآن کریم کا جو درس ہے مسلسل اگر ہوتا روزانہ، تو میں کچھ باتیں کرتا، جو تلاوت ہوتی ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے۔ سورہ کہف، کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے اندر چٹان ہوتی ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، اندر سے خالی ہوتی ہے، باہر پورا پتھر کمرہ بنا ہوتا ہے، اس میں جانے کا رستہ ہوتا ہے، تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ یہ کون سی کہف ہے؟ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ جمعے کی تفسیر میں جب یہ آیتیں آئی تھیں تو میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مرد اور عورت بچے کی پیدائش کا سبب ہیں، دونوں نہ ہوں اللہ پھر بھی کر سکتا ہے۔ اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، مرد ہے عورت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، عورت ہے مرد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ 3 مثالیں قائم کر دیں، کو یہ نہ کہے کہ اللہ بغیر سبب کے نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے یہ 7 افراد اور 8واں ان کا کتا۔ 8واں ان کا، پہلے صرف کتا تھا، جب ان کا ہوا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو برکت ہوتی ہے۔ ایک جانور اللہ والوں کے لیے وفادار ہو گیا تو اس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، تو ہم اندازہ کر لیں کہ جو لوگ نبیوں کے وفادار ہوں گے، ولیوں کے وفادار ہوں گے، اللہ ان کو کتنا نوازے گا۔ بادشاہ تھا دقیانوس، اس کا نام تھا۔ آج کل بھی آپ کہتے ہیں نا، کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، کیا مطلب پرانی باتیں۔ اس کا نام دقیانوس تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ جو لوگ تھے چونکہ مومن تھے،
اور اللہ والے ڈرتے نہیں. انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے بلایا، کہا ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، فیصلہ کر لو. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. دنیا والوں کے پاس اس سے زیادہ کوئی اور دھمکی نہیں ہوتی کہ مار دیں گے. یہ وہاں سے اٹھ کے آئے، آپس میں فیصلہ کیا کیا کریں. سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، نہیں کرتے تو جان جاتی ہے. کیا بچائیں؟ ساتھیوں نے کہا دونوں چیزیں بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ، جان بھی بچاؤ. کیسے؟ سفر کرو، راتوں رات جتنا سفر ہو جائے گا کریں گے. دن کی روشنی ہوگی کہیں چھپ جائیں گے، پھر رات آئے گی سفر کریں گے، اس کے علاقے سے نکل جائیں گے. جب اس کا علاقہ نہیں رہے گا تو پھر جان کا خطرہ بھی نہیں رہے گا. یہ مشورہ پسند آ گیا، انہوں نے سفر شروع کر دیا. یہ جس جانور کا میں نے نام لیا کلب، عربی میں کتے کو کہتے ہیں ڈاگ، ایک کتا تھا گلی کا، وہ ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے یہ کہا کہ کتے کی عادت ہوتی ہے بھونکتا ہے، کوئی اور نظر آئے گا تو زیادہ آواز ہو جائے گی، دو مل کے بھونکیں گے، ہم تو چھپ کے نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ لوگوں کو پتہ ہے کتا ایسے نہیں بھونکتا، کسی چیز کو دیکھ کے بھونکتا ہے، تو ہمارا پتہ چل جائے گا، اس کو اپنے سے دور کرو. انہوں نے ششکارا، دھمکایا، کنکر مارے، یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا مگر پھر پیچھے آ گیا، کیونکہ پکا ہو کر لگا تھا. کیا ہو کر لگا تھا؟ پکا ہو. انہوں نے کہا یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، کیا کریں؟ ڈنڈا لیا اور اس کی ایک ٹانگ توڑ دی. انسان ہے، اپنے تحفظ کے لیے جانور کی ٹانگ توڑ دی. اب اس کی 3 ٹانگیں، وہ 3 سے بھی پیچھے لگا رہا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا ڈھیٹ ہے، چھوڑتا ہی نہیں. انہوں نے دوسرا حملہ کر کے دوسری ٹانگ بھی توڑ دی. اب وہ چلنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مجھے بات کرنے کی طاقت دے، میں ان سے بات کروں. اللہ تعالی قادر ہے. قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس نے اس کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت دے دی. اس نے پکار کر کہا او جانے والو، تم لوگ مجھ سے خوف زدہ ہو کہ میں بھونکوں گا، شور مچاؤں گا، لوگوں کو تمہارا پتہ چل جائے گا. تو سنو، میں شور بھی نہیں مچاؤں گا، میں بھونکوں گا بھی نہیں، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. میرے پاس سے حسین گزرے، جمیل گزرے، امیر گزرے، وزیر گزرے، میں ان کے پیچھے نہیں لگا. تمہارے پیچھے اس لیے لگا ہوں کہ تم اللہ والے ہو. یہ لوگ بڑے حیران، تو کلام کر رہا ہے، انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے. وہ شرمندہ ہوئے اپنی اس حرکت پر کہ ہم نے تو اس کی ٹانگیں توڑ دی. ان میں سے ایک نے کہا جو رب اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اس کی ٹوٹی ٹانگیں بھی درست کر سکتا ہے. ایمان ہے نا، یقین ہے. انہوں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. اب 7 یہ تھے، 8واں ان کا کتا. چلے، سفر ہو رہا ہے. اللہ تعالی
قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ آگے ساری رات سفر کرنے کے بعد ایک پہاڑی آئی، اس میں ایک غار تھی نیچے۔ یہ لوگ اس میں چلے گئے کہ اب ہم یہاں آرام کریں گے، پھر اگلے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا، وَكَلْبُهُمْ، کلب و مضاف، ہم مضاف الیہ۔ پہلے تو میں نے کہا نا صرف کتا تھا، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کا کتا۔ وہ بازو پھیلا کر غار کے منہ پر وہ بیٹھ گیا اور یہ اندر جا کر سو گئے۔ یہ لوگ سوتے رہے، جب ان کی آنکھ کھلی، اس درمیان میں اللہ فرماتا ہے، یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورج کا راستہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے سورہ کہف میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج جب چڑھتا تھا تو اس غار والوں سے دائیں طرف ہٹ کر چلتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف ہٹ کے چلتا تھا کہ ان پر دھوپ نہ آئے۔ جس رب نے سورج کا راستہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ سورج ان اصحاب کہف سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ جب ولیوں کی یہ شان ہے، نبیوں کی کتنی شان ہے، اور اللہ والوں کا مقام پہچانے کہ سورج جس کا راستہ مقرر ہے وہ بھی ہٹ کر چل رہا ہے۔ یہ چیز آپ نے یاد۔ یہ لوگ جب اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کتنا عرصہ رہے ہو، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اس غار میں 309 سال سوئے۔ کتنا عرصہ؟ 309۔ آپ اگر انگلش کیلنڈر دیکھیں تو 100 سال کے بعد انگلش کیلنڈر کے جو چاند کا کیلنڈر ہے وہ 3 سال زیادہ ہو جاتا ہے، تو 300 پہ یہ ہوئے اور 3 ملا کے کتنے ہو گئے؟ دونوں کیلنڈر بھی سامنے آ گئے ہمارے۔ 309 سال وہ سوئے، بال سفید نہیں ہوئے، جھریاں نہیں پڑی، رنکلز نہیں پڑے، کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی دیر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کتنا عرصہ رہے؟ 309 سال۔ اٹھنے کے بعد ایک ساتھی کو پیسے، اس زمانے میں نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سکے نکال کے دیے کہ یہ پیسے لے، شہر میں جا، ذرا دیکھ لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں واپس آتے ہوئے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آنا۔
وہ گیا شہر میں، آپ کے ہاں حلوائی کی دکان کہہ لیں، ہوٹل والا کہہ لیں، کچھ کہہ لیں. وہ جب ان کے پاس گیا تو جا کے کہنے لگا کہ یہ سامان دے دو. اس نے کہا پیسے نکالو. اس نے جب پیسے نکالے، وہ پیسے دیکھ کے پوچھنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ میں کہا یہیں سے گیا ہوں کل. اس نے کہا یہ جو پیسے دکھا رہے ہو میرے تو 4 نسلوں نے نہیں دیکھے، یہ کون سے علاقے کا سکہ ہے؟ کیونکہ اللہ کیا فرماتا کتنا عرصہ؟ ان کے نزدیک 1 دن تھا اور زمانے کے لیے 300. اللہ جس کے لیے چاہے مدت زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے مدت کم کر دے. قیامت کے دن کے بارے میں قرآن میں ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور کے ایسے امتی بھی ہوں گے جن کے لیے قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے. نہیں، اس سے بھی اگلا درجہ ہوگا جیسے 2 سجدوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے. تو سب کا حال ایک جیسا نہیں. تو معراج شریف بھی سمجھ آ گئی. لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی اتنا سفر کیسے؟ تو یہاں کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم تھا، وہاں کے لیے اللہ نے جتنا چاہا کر دیا. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. غوث پاک کی کرامت بھی سمجھ آ گئی. کشتی ڈوبی، زمانے کے لیے 12 سال ہو گئے، اس کے لیے چند سیکنڈ ہوں گے. اللہ نے ان کو پہلے ہی الگ رکھ دیا، ان کے لیے ٹائم تھوڑا کر دیا، زمانے کے لیے زیادہ کر دیا. تو یہ بات قرآن سے سمجھ آ گئی. مختصر کر کے بیان کیے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے. یہ بات کا واقعہ آپ نے سنا، انہوں نے بادشاہ کو بلا لیا، پولیس کو بلا لیا، اس کے پاس کوئی خزانہ لگتا ہے، دیکھو یہ کس زمانے کا سکہ. پھر وہ تحقیق ہوئی، بات پتہ چلی، یہ لوگ پھر جا کے سو گئے. قیامت تک سوتے رہیں گے، قیامت تک سوتے رہیں گے. ایک غار دمشق میں ہے، ایک اردن میں ہے، دونوں جگہ بنی ہوئی ہے. جو بھی اس میں صحیح ہو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، مگر چونکہ واقعہ قرآن میں ہے اس لیے ہم اس میں کوئی شبہ کر سکتے نہیں. ایک واقعہ تو آپ نے یہ سنا. اب اگلا واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، وہ پھر ایک مرتبہ سن لیں. وہ اس لیے سناتا ہوں بار بار کہ ہم لوگ تقدیر کے معاملوں پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. مختصراً سنا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا. جو پیارے ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ان کے معاملے بھی نازک ہوتے ہیں. عام آدمی کوئی جملہ کہہ دے تو لوگ کہیں گے اس کو تو سمجھ نہیں ہے، لیکن سمجھدار کوئی بات کرے گا تو آپ کہیں گے یہ سمجھدار ہو کے ایسی بات کر رہا ہے. تو ان کا منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے، ہمارا ایک بندہ، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم دیا ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا. کسی کی نظر سے مل جائے تو مل جائے، کسی کو تھوڑا حصہ، کسی کو بہت حصہ، اللہ عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا، مچھلی لے کر بھون لی، باقاعدہ اس کو بھون لیا، جس کو آپ ٹفن کہتے ہیں، برتن میں ڈال دیا.
مچھلی لے کر بھون کر ٹفن میں ڈال دیا کہ کھانے کی طلب ہوگی تو کھا لیں گے. دریا کے کنارے چلے. پورا واقعہ قرآن میں ہے. ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے, نماز پڑھی, تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی. وہ مچھلی جو بھون لی گئی تھی, بند تھی, وہ زندہ ہو کر نکل کر پانی میں چلی گئی. قرآن میں ہے. وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور پانی میں چلی گئی. وہ حضرت موسیٰ سے ذکر کرنا بھول گئے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. چل پڑے. تھوڑی دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ کھانے کی چیز کہاں ہے؟ تو حضرت یوشع نے کہا جہاں آپ آرام کرنے لیٹے تھے وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی, لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا, میں آپ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکا. فرمایا وہیں ہم نے جانا تھا, چلو واپس. یہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو جہاں حضرت خضر کا مقام تھا وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. سننے والوں, اللہ والے کے مقام پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ والے کے مقام پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں, تو مردہ دل کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ یعنی ان کے مقام بھی برکت والے ہوتے ہیں, بھلے آپ کو محسوس ہو یا نہ, برکت سے وہ خالی نہیں. فرمایا وہیں تو جانا تھا. واپس آئے. حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر, پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے. یہ حضرت خضر, ان کا نام ہے ابو العباس. کہیے گا بلیا, بے لام یہ الف, بلیا. کہیے بلیا بن ملکان. بن, یہ نام اگر آپ یاد کر لیں آپ کتنی چیزوں سے حفاظت میں آ جاتے ہیں, برکت ہوتی ہے. بخاری شریف کے حاشیے پر یہ نام لکھا ہوا ہے. ابو العباس کنیت بلیا بن ملکان. یہ جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ سبزہ ہو جاتا ہے, اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. خضر کہیں, خیزر کہیں, خضر کہیں, سب طرح درست ہے. ان کے بارے میں کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے, اس لیے یہ زندہ ہے. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے یہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکے. جتنی ان کی عمر تھی دنیا میں وہ پوری کر چکے. اللہ نے ان کو پھر زندگی دے دی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یا کسی کو زیارت ہو تو یہ ترجمان ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو زبان آئے نہ آئے تو یہ ترجمان ہوتے ہیں بیچ میں, اور یہ اکثر دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. کبھی یہاں کے نماز پڑھ لیں گے, کبھی کسی اور جگہ جا کے نماز پڑھ, کبھی ظاہر ہو جائیں گے, کبھی ظاہر نہیں ہوں گے. اکثر لوگ مل لیتے ہیں ان سے مگر ان کو پتہ نہیں چلتا. جن کو پتہ چل جاتا ہے وہ پہچان لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دھیان سے سنیں, تشریعی اور تکوینی
یہ دو طرح کے معاملات ہیں دنیا میں، تشریعی ظاہری معاملات، تکوینی پوشیدہ معاملات، ہم سمجھ سکتے نہیں۔ اب کتنا زور لگا لے ہم سمجھ سکتے نہیں۔ انہوں نے جب کہا، اللہ فرماتا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ نے خود فرمایا ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو سکھایا مجھے سکھائیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ صبر کر سکو گے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے حضرت خضر کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا اور آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انشاء اللہ کہیے گا، یہ تین لفظ ہے۔ ان کا مطلب اگر، شاء کا مطلب چاہا، آگے اللہ کا نام، اگر اللہ نے چاہا، آپ ملا کے کہہ دیتے ہیں، یہ تین الگ لفظ ہیں۔ if Allah wills، if Allah willing، اگر اللہ نے چاہا۔ جب بھی کوئی وعدہ کریں پہلے کیا کہیں؟ یقین کے ساتھ کہا کریں، اگر کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ کر سکے تو آپ اس درجے کے گناہگار نہیں ہوں گے جس کو وعدہ توڑنا کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا اگر اللہ نے چاہا، آپ کا ارادہ پورا ہے، کسی وجہ سے نہیں ہوا کام تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اب چونکہ آپ نے خود ذمہ لیا، اب آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ وہ لطیفہ کسی نے بنایا تھا نا کہ وہ قربانی کا جانور لینے جا رہا تھا، اس نے پیسے لیے اور اپنی جو لنگی تھی اس کی ڈھاب میں بند کر کے، کہاں جا رہے ہو؟ قربانی کا جانور لینا۔ کہا انشاءاللہ کہو۔ اس نے کہا انشاءاللہ سے تھوڑی لینے ہیں، پیسوں سے لینے ہیں۔ لوگوں نے کہا لینے پیسے سے ہی ہیں مگر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کہنے لگا پیسے ہیں بس۔ وہ بات کو سمجھا نہیں، چلا گیا وہاں جانور پسند کر رہا تھا، اتنے میں کسی نے کام دکھایا، پیسے نکال لیے۔ آپ کو پتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے، سودا کر کے اپنے پیسے نکالنے لگا تو پیسے غائب، کہاں چلے گئے؟ بڑا سٹ پٹایا۔ کسی نے کہا تجھے کہا تھا نا انشاءاللہ کہ تو نے نہیں کہا نا، دیکھ نقصان ہو گیا۔ اب یہ کہ بغیر جانور کے واپس آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اب جہاں انشاءاللہ نہیں بھی کہنا وہاں بھی کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا انشاءاللہ ہم گئے، انشاءاللہ ہم پہنچے، انشاءاللہ ہم نے جانور پسند کیا، انشاءاللہ ہم نے سودا کیا، انشاءاللہ پیسے غائب۔ انسان کو بعض مرتبہ تجربہ سکھاتا ہے، تو ہمیں یہ لفظ یاد کرنے چاہیے۔ جب بھی وعدہ کریں کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہو تو مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں، کوئی سوال نہیں کرنا، میں خود بتا دوں یا بعد میں بتا دوں وہ میری مرضی، تم نے پوچھنا نہیں۔
ولا تسألنی عن شیء، کچھ نہیں پوچھنا مجھ سے، حتی احدث لک منہ ذکرا، میں خود ہی ذکر کر دوں گا، یہاں تک کہ میں خود بتا دوں۔ تم نے پوچھنا استاد کیسا ہو، شاگرد کیسا ہو، یہ سیکھیں قرآن سے۔ ہم لوگ جس طرح آج کل کالج یونیورسٹی میں ماحول ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ یہ لوگ ایک کشتی میں بیٹھے، بوٹ، انہوں نے نیک سمجھ کے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان سے کرایہ بھی نہیں دیا، اللہ والا سمجھ کے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ کھینچ کے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے کرایہ نہیں لیا، مہربانی کی، اور آپ نے تختہ توڑ دیا، ان کی کشتی کا نقصان کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے بات یاد نہیں رہی، اب نہیں کروں گا۔ آگے اتر کے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کا ٹینٹوا دبایا، مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، وہ بچہ تھا، کھیل رہا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے پہلے کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اب 2 ہو گئے نا، 1 چانس اور، یہاں سے نکلے 3 چانس، آپ کہتے ہیں نا 3 چانس، 2 ہو گئے، اب اگر میں پوچھوں گا تو آپ مجھے الگ کر دیجئے گا۔ آگے گئے، ایک بستی آئی، ان بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ان کا کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے، غصہ آیا، کیسے لوگ ہیں؟ حضرت خضر نے فرمایا آؤ یہ دیوار ٹوٹ رہی ہے، آؤ اس کو دوبارہ صحیح کر دیں۔ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم ان کی دیوار بنائیں۔ آپ نے فرمایا جیسا میں کہہ رہا ہوں کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب وقت آ گیا کہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو جائے، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آؤ سنو، وہ جو ہم بیٹھے تھے نا کشتی میں، وہ کشتی تھی مسکین بچوں کی۔ اب ذرا سمجھیں، تقدیر پر آپ بحث کرتے ہیں نا، ذرا سمجھیں قدرت کے راز، یہ اشارہ ملا ہے ہمیں۔ وہ کشتی تھی مسکین بچوں کی، ان کا گزارا اسی پر تھا، وہ اسی کو چلاتے تھے، اسی سے پیسے ملتے تھے، ان کا گھر اسی سے چلتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جتنی کشتیاں اچھی حالت میں ہیں سب ضبط کر لو۔ میں نے اس میں نقص اس لیے ڈالا کہ یہ نئی کشتی نہیں بنا سکتے، اگر بادشاہ چھین لیتا ان کی گزر اوقات نہیں ہونی تھی، ایک تختہ یہ ٹھیک کر سکتے تھے، نئی نہیں لے سکتے تھے۔ تو دیکھنے میں تو میں نے عیب ڈالا، مگر ان کا بھلا کیا، ان کا فَأَرَدْتُ۔ اب جو بات آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ، حضرت خضر کہہ رہے ہیں پس میں نے ارادہ کیا۔ عیب کی بات تھی نا، توڑنے کی بات تھی، تو میں نے ارادہ کیا۔ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ آگے جب ہم گئے تھے تو وہ لڑکا جو تھا جس کو میں نے تمہارے سامنے مار دیا، اس نے بہت ہی فسادی ہونا تھا، اس نے بہت گند مچانا تھا، پورے علاقے کے لیے مسئلہ بننا تھا، تو میں نے اس کو ختم کر دیا۔
فَأَرَدْنَا، بس ہم نے چاہا. پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے چاہا. اب کیا کہا؟ ہم نے چاہا کہ ان کے لیے اس سے بہتر کر دیا جائے. اور اب تیسری بات، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. لِغُلَامَيْنِ یتیمین، 2 یتیم بچوں کی تھی. ان کے نیچے ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. اگر وہ ابھی ٹوٹ جاتی، بچے چھوٹے تھے، ان کا خزانہ ان کو نہ ملتا، لٹ جاتا. ہم نے بنا دی تاکہ جب تک یہ جوان ہو جائیں گے تو ان کو مل جائے گی. فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے رب نے چاہا. پہلی بات پہ میں نے چاہا، دوسری بات پہ ہم نے چاہا، تیسری بات پہ رب نے چاہا. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا 7 پشتیں پہلے باپ نیک تھا. 7 پشتوں کے بعد بھی نیک ماں باپ کی اولاد پر اللہ مہربانی فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا؟ تو جب نیکوں کی اولاد کی اتنی شان ہے، نبی کی اولاد کی کتنی شان ہے؟ جو خود ڈائریکٹ ہیں ان کی کتنی شان ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ باتیں تھیں. یہ ظاہر کا حکم اور ہوتا ہے، باطن کا حکم. اللہ کے ہاں کیا ہے ہم عقل سے سمجھ سکتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اتنے راز پا لیتے. موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اتنے راز پا لیتے کہ حد نہ رہتی. مگر اللہ کو جو منظور ہو. تو ہم لوگ کبھی کبھی حقیقت کو سمجھتے نہیں، منہ سے شکوہ کر دیتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا اور جی 100 سال کا بوڑھا اس کو نہیں لیا، وہ 10 سال کے بچے کو لے لیا. ہم اس طرح کے جملے کہہ جاتے ہیں. ہمیں ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ کے بھید ہیں، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. تو یہ 3 دن تھے آپ کے، ہفتہ اتوار پیر، اب منگل بدھ جمعرات، یہ 3 دن ٹیلی ویژن کے ذریعے اکاڑوی فورم پہ وہاں پر سوال و جواب اور بیان ہوگا. اس کے بعد پھر ہفتہ اتوار پیر یہاں انشاءاللہ درس ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کوئی سوال کسی نے کرنا ہے؟ کوئی ان 3 دنوں میں کوئی ایک دن آپ سوال و جواب کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. آپ کو سہولت ہو، کوئی سوال کرنے چاہیں تو ان 3 دنوں میں ہفتہ اتوار پیر میں کسی ایک دن آپ سوال و جواب بھی رکھ سکتے ہیں. ابھی کوئی سوال ہے؟ نہیں؟ چلے دعا کریں. آمین.